نبینا محمد و آلہ الطاہرین ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد قال امام حسین علیہ السلام ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی۔ درود پڑھ لیجئے محمد و آلہ وسلم۔ عزیزان محترم، حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس ارشاد گرامی کی روشنی میں ہم اپنی بات کر رہے تھے مقصد کربلا کے عنوان پہ۔ جیسا کہ حضرت کا فرمان گرامی ہمیں بتا رہا ہے کہ مقصد کربلا غلبہ دین ہے، ظلم کا خاتمہ، عدالت کا قیام ہے۔ یہ اس انحراف کا جو ہے، انحراف کی دو شکلیں ہوتی ہیں انسانی زندگی کے اندر۔ ایک انحراف ہوتا ہے انحراف لفظی، اور ایک ہوتا ہے انحراف فکری یا انحراف عملی۔ انحراف فکری سے ایک مثال عرض کروں کہ مراد یہ ہے کہ جیسے حدیث مبارکہ ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، تو کچھ لوگوں نے اس حدیث مبارکہ میں انحراف لفظی کیا اور وہاں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، عطرتی کو تبدیل کیا، وہاں پہ ایک نئی اصطلاح داخل کر دی سنتی۔ اس کو بھی انحراف کہتے ہیں، لیکن یہ انحراف لفظی ہے۔ ایک انحراف کی دوسری شکل ہوتی ہے جسے کہتے ہیں انحراف معنوی یا انحراف عملی، وہ اختیار کرتا ہے بعد میں۔ وہ یہ ہے کہ جیسے حضرت نے فرمایا کہ یا علی انتا و شیعتک ہم الفائزون، کہ یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اب لفظ شیعہ جو ہے اس کو تبدیل نہیں کیا گیا، لفظ شیعہ تو برقرار ہے لیکن مفہوم تبدیل کر دیا گیا۔ جب حضرت اس چیز کو بیان فرما رہے تھے کہ یا علی انتا و شیعتک ہم الفائزون، وہاں شیعہ سے مراد ایک کردار تھا۔ آج کردار کو در مفہوم بدل دیا گیا اس کا، لفظ شیعہ کا، یہ جو اصطلاح ہے شیعہ کی، یہ ایز اٹ از برقرار ہے، لیکن اس کے مفہوم اب کردار درمیان سے نکال دیا گیا، اور صرف ایک وہ سلسلہ فادر ٹو سن کا کہ ایک آدمی غلام حسین کے گھر پیدا ہوا، اس کا نام غلام حسنین رکھ دیا گیا، اب وہ شیعہ، اس کا کردار چاہے کچھ بھی ہو۔ اس کو بھی کہتے ہیں انحراف، لیکن یہ انحراف معنوی ہے، اس کے مفہوم کو تبدیل کر دیا گیا ہے یہ چیز جو ہے۔ اس وقت عزاداری کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے۔ جو مقصد کربلا ہے عزاداری ہے، امام زین العابدین علیہ السلام نے جب اس کو شروع کیا تو اس عزاداری کے پلیٹ فارم کی ایک مقصدیت تھی کہ مقصد کربلا کو زندہ رکھا جائے، پیغام کربلا کو زندہ رکھا جائے، جو اس کے لیے طریق کربلا جو اختیار کیا گیا اس مقصد کو حاصل، اسے زندہ رکھا جائے اور ایک جماعت قائم کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ جو اگر کربلا کی ہسٹری کو تجزیہ و تحلیل کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو وہاں پہ کس چیز کی کمی تھی؟ جماعت، ایک مخلص جماعت کی کمی تھی کہ جو آئے اور آ کے یعنی حضرت کی تائید کرے، حضرت کا ساتھ دے۔ یہی پرابلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا، یہی پرابلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا، مکی دور میں حضرت کے ساتھ بھی یہی پرابلم تھا۔ یہ کیونکہ غلبہ دین کا اجتماعی زندگی کے اندر جو پروگرام ہے وہ فرد نہیں کر سکتا، اللہ نے نظام ایسا بنا دیا ہوا ہے، اور اس کا سولوشن بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بیان کیا ہے، جو ہم آگے جا کے اس پر بات کرتے ہیں اس چیز کے۔ لیکن کل ہم نے گفتگو یہاں پہ ختم کی تھی کہ یہ غلبہ دین کا جو پروگرام ہے
یہ دو مراحل پر ہے۔ پہلا مرحلہ کامیابی کے ساتھ کوئی معاشرہ یا کوئی جماعت طے کرے گی، کم از کم 10% افراد کریں، کم از کم، اور پھر وہ ایک امیر کے پیچھے آئیں، تو اس کا امکان ہے کہ اس ماحول کے اندر دین کو غالب کیا جا سکے۔ اگر یہ چیز نہ ہو تو چاہے میر کارواں جو ہے، یعنی جس نے اس جماعت کو لیڈ کرنا ہے، صادقین کی جو جماعت ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس آیہ مبارکہ میں کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ صادقین کی جو جماعت ہے، اس نے وہ اگر وہاں اس کو لیڈ کرنے والا بہترین آدمی ابراہیم علیہ السلام جیسا آدمی کیوں نہ ہو، خود سید الشہداء جیسا پرسنالٹی کیوں نہ ہو، لیکن اگر جماعت ساتھ نہیں ہے تو آپ غلبہ دین نہیں کر سکتے وہاں پہ۔ وہ اس کے لیے بہرحال اللہ کے سسٹم ایسے بنے ہوئے ہیں کہ اس کے لیے جماعت حضرت کے ساتھ آئی تھی، لیکن وہ اس وقت جو چیلنج سامنے درپیش تھا، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جس نوعیت کی جماعت چاہیے تھی، اس کی جو والیوم چاہیے تھا، وہ لوگ نہیں تھے۔ اور اس وقت بھی یہ خیال رکھیے گا کہ اس وقت ظہور ولی عصر میں جو ہے اور جو قیام اور غلبہ دین کا جو پروگرام ہے، یہ بھی اصل میں وہی پروگرام ہے، یہ اس کا فائنل ٹچ ہے، سمجھ لیجیے آپ، یہ جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور اب تک چل رہا ہے، یہ جو حضرت کا ظہور اور پھر قیام اور پھر اس کے نتیجے میں غلبہ دین اور حکومت اسلامی کا قیام، ظلم کا خاتمہ کیا جائے گا، عدالت قائم کی جائے گی، یہ اس کا ایک فائنل ٹچ ہے اسی پروگرام کا۔ اس وقت بھی جو ڈیفیشنسی ہے وہ یہی ہے، جماعت نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بٹس اینڈ پیسز میں ہے۔ حزب اللہ لبنان نے واقعتاً بہت اچھا کام کیا ہے، سپاہ پاسداران کا جو انقلاب کے ہیں ان کا بہت اچھا کام ہے۔ نائجیریا کے اندر ایک نئی چیز ابھر کے آئی ہے، یعنی ایک جماعت ابھری ہے زبردست قسم کی۔ یمن کے اندر بہت زبردست قسم کی تبدیلی آئی ہے۔ اب متاسفانہ طور پہ بر صغیر اس لحاظ سے بہت پیچھے نہیں، بہت پیچھے ہے۔ ابھی یہاں پہ لوگوں کے پاس یہ اجتماعی زندگی کا شعور بھی نہیں ہے، لوگوں کو نہ معیار حق کی شناخت ہے کہ وہ اہل حق کو پہچانیں، نہ معیار باطل کی شناخت ہے کہ وہ اہل باطل سے اجتناب کریں، بلکہ یعنی اگر آپ خاص طور پہ بر صغیر کا یہ جو مسلمان معاشرہ ہے، اس کے اندر اگر آپ یعنی معیار حق پہچان لیں اور پھر اس کو سامنے رکھ کے آپ اس صورتحال کا جائزہ لیں، تو اکثر وہ لوگ جو اس وقت لیڈنگ رول پلے کر رہے ہیں وہ اہل باطل میں سے ہیں، جو لیڈنگ رول، جن کو معاشرہ سمجھتا ہے کہ جناب یہ اسلامی تحریک کے لیڈران ہیں، وہ لوگ اتفاق ہے، سوء اتفاق ہے، یہ بہرحال وہ اہل باطل میں سے، چونکہ معاشرے کے پاس شعور نہیں ہے بالکل بھی اس چیز کا۔ ہم آ جائیں اپنے موضوع کی طرف۔ یہ غلبہ دین کا جو پروگرام ہے 2 مراحل پر مشتمل ہے، یعنی ایک ذات میں کرنا ہے، اور جب ذات میں کامیاب ہوں گے، آپ دیکھیں نا اس آیہ کریمہ کو پڑھیں، یا ایھا الذین آمنوا سٹیپ نمبر 1، اتقوا اللہ سٹیپ نمبر 2، کونوا مع الصادقین سٹیپ نمبر 3۔ کونوا مع الصادقین اس جماعت میں شامل ہونے کے لیے پیچھے ایمان اور تقوی پری ریکوزٹ ہے، اس کے بغیر یہ چیز امکان نہیں ہے۔ جو آدمی، جو میں نے ایک کل شکل اس کی عرض کی تھی، ذات میں غلبہ دین کرنے کے لیے میں نے کہا تھا کہ اس شناخت کو ٹھیک کر لے کہ الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے بعد عملی زندگی کے اندر پریکٹیکل بیہیویئر کیا ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا حضرت کے فرمان کے مطابق کانا اخذہ للہ و ترکہ للہ، حبہ للہ و بغضہ للہ، اور اس پر قائم رہے۔ میں نے پروسیس بھی بتایا تھا، لیکن یہ لوگ تو بہت کم ہوتے ہیں۔ اس کے اندر بھی 3 کیٹیگریز ہیں۔ امیر المومنین نے اس گروہ کے اندر بھی جو بالکل اس کو پکڑ کے رکھتے ہیں اور وہ اپنی زندگی میں للہیت کو قائم کر رکھتے ہیں، لیکن امیر المومنین نے اس گروہ کو بھی اگر پھر 3 حصوں میں تقسیم کیا، فرمایا کہ وہ لوگ ہیں نفس کو غالب نہیں آنے دیتے بالکل بھی۔ اگر آپ خطبۃ المتقین پڑھیں
تو ان لوگوں کا حضرت نے بالکل ابتدائی بحث کے اندر بڑی ان کی تعریف بھی کی ہے اور ان کا تفصیل کے ساتھ ذکر بھی کیا، ان کے بیہیویئرز کا ذکر کیا بڑی تفصیل کے ساتھ۔ فرمایا کہ یہ 3 شکلوں میں یہ لوگ یہ راستہ اختیار کرتے ہیں، یا تو اللہ یعنی جہنم کے خوف سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جلال کا جو خوف ہے اس کی وجہ سے ہیں، یہ بھی اسی حزب اللہ گروہ کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن فرمایا کہ یہ غلامانہ سوچ رکھنے والے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ ہیں وہ بالکل واقعتاً کلام کوئی نہیں ہوتا، للہیت ان کے پاس ہوتی ہے وہ، لیکن جنت کے شوق میں کرتے ہیں۔ حضرت نے ان کو بھی کیٹیگرائز کیا، کہا کہ ہیں یہ اللہ کے بندے، کلام نہیں ہے اس کے اندر، کہ لیکن یہ تاجرانہ سوچ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہم کریں گے، یہ ہماری انویسٹمنٹ ہے اور اس کا ریوارڈ ہمیں یہ چاہیے، اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے ان کو اس کا ریوارڈ، اس واسطے کہ وہ اکارڈنگلی کرتے ہیں کام، نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریق پر اللہ کی ہر نعمت کو استعمال کرتے ہیں، ان کو اس کا ریوارڈ بھی ملتا ہے۔ تیسرا گروہ جو ہے جس کا ذکر فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں بل وجدتک اہلا للعبادہ، یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، یہ حزب اللہ گروہ کے سید و سردار ہوتے ہیں۔ ائمہ علیہ السلام جو ہیں وہ اس گروہ کے سید و سردار ہیں، یہ والا جو اولیاء کا جو گروہ ہے اس کے وہ سید و سردار ہیں، لیکن غیر معصوم افراد میں بھی یہ لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ تو عزیزان جو اس کیٹیگری میں آتے ہیں، ان تینوں کیٹیگریز کو اگر ملا لیا جائے یہ تو بہت کم ہوتے ہیں۔ آپ اس چیز کو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ تو اگر تینوں کیٹیگریز کو شامل کریں تو پھر بھی اس کا مطلب پھر تو بہت کم لوگ ہوں گے۔ ایک گروہ اور ہے، 2 اصطلاحات ہیں، ایک ظالمین ایک توابین۔ ایک شخص ہے اس کا ایمانی رابطہ ہے، یعنی اب اس کو ذرا تھوڑا تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک شخص ہے اس کا رابطہ ہے، وہ اس نظریے کو ٹھیک سمجھتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اس کو سمجھ ہے میرے پاس کوئی کمال ذاتی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن یہ شناخت جو ہے اس کی یقین جو ہے اتنا قوی نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ چونکہ ارادے کو ڈرائیو کرنے والی چیز یقین ہے، معلومات تو ارادے کو ڈرائیو نہیں کرتی، ولو میں یہاں پہ اپنے ہارڈ ڈسک کے اندر پورے تفسیر قرآن کو فیڈ کر دوں، لیکن اگر قلب میرا یقین سے خالی ہے تو جب عمل کی وادی میں داخل ہوں گا تو وہاں گڑبڑ ہونی شروع ہو جائے گی، کیونکہ محرمات کا مقابلہ کرنے کے لیے پہاڑوں جتنا ایمان چاہیے۔ جیسے میں نے، یہ بات تو بڑی چھوٹی سی ہے، میں گھر سے نکلوں اور سامنے غیر محرم خاتون کھڑی ہے، یہ تو بہت بڑا پہاڑ ہے۔ صبح فجر کے وقت نفس کی خواہشات کا جو سب سے کمزور پہلو ہے نا، آرام طلبی کا شوق، وہ آپ دیکھیے پورے راولپنڈی کو لٹا دیتا ہے، پورے کا پورا راولپنڈی لٹا ہوا ہوتا ہے۔ صرف ایک چھوٹا سا سب سے کمزور پہلو ہے یہ خواہشات کا۔ یہ جو مسئلہ ہے کہ جناب ایک آدمی حرام کی دعوت لے کے سامنے مال حرام لے کے کھڑا ہے، میں یہ جو حضرات ہمارے وکلاء جج صاحبان کی بات نہیں کرتا، ان میں سے تو اگر کوئی ٹھیک مل جائے تو سوچنے والی بات ہے کہ اس کی ماں نے اس کو کون سا دودھ پلایا بھائی، کہ جو یہ آدمی جو ہے یہ حرام نہیں کھا رہا، یا یہ محکمہ مال ہے، پولیس ہے، اس میں اگر کوئی آدمی آپ کو مل جائے جو مال حرام نہ کھاتا ہو، یہ حیرت کی بات ہے۔ حیرت کی بات یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بھی آپ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ لے لیں، اٹھا لیں، نیم اینی ون، وہ اگر حرام نہیں کھاتی، یہ جا کے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے بھائی اس کے ماں باپ کون ہیں، اس کے باپ نے اس کو کون سے کھانا کھلایا تھا بھائی، اس کی ماں نے اسے کون سا دودھ پلایا ہے، کہ جو یہ حرام نہیں کھاتا۔ یہ معاشرہ پستی کی اس منزل پہ چلا گیا ہوا ہے، یہ معاشرہ مال حرام کو اپنا حق سمجھتا ہے، یعنی مال حلال پر اکتفا کرنے والے لوگوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ اس نہج پر۔ اور کتنے نادان ہیں ہم لوگ
کہ ہم مال حرام بھی کھاتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا شیعہ بھی کہتے ہیں۔ یہ ہم بالکل اپنے امام کی توہین کرتے ہیں جا کے، کہ ہم کہتے ہیں ہم امیر المومنین کے شیعہ ہیں۔ امیر المومنین تو یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، جیسے میں نے کئی مرتبہ آپ کو قصہ سنایا کہ حضرت کا جب دور حکومت تھا تو امام علیہ السلام یعنی وہ جو حکومت کے مصروفیات فارغ ہو کے مسجد کوفہ سے نکلے، بازار کی طرف چلے گئے۔ بازار داخل ہو رہے تھے تو حضرت نے دیکھا کہ ایک جوان بازار کے داخلے کے راستے پہ کھڑا ہے، اپنے بال اس نے ٹھیک کیے، لباس پہن رکھا ہے، اور غیر محرم خواتین بھی گزر رہی ہیں، آ رہی ہیں جا رہی ہیں۔ امیر المومنین نے اس وقت تو کچھ نہیں کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد، کوئی 15-20 منٹ کے بعد یا آدھے گھنٹے بعد واپس آئے تو دیکھا وہ وہیں کھڑا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے اپنے ساتھ ان کے جو غلام تھا اس کو کہا اس کو گرفتار کرو، اور کہا اس کو 10 کوڑے لگاؤ۔ اس نے کہا جی پہلا اس کا جو رد عمل تھا، اس نے کہا جی میں اور ہمارے خاندان کو لوگ آپ کے شیعہ ہیں۔ امام نے کہا پہلے 10 کوڑے کی سزا تھی، اب 20 کوڑے لگاؤ اسے۔ اس نے کہا کیا جرم کیا میں نے کیا کہ امام نے فرمایا کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا، برداشت نہیں کر سکتا کہ ایک جوان آدمی اپنے آپ کو آراستہ کرے اور ایسی جگہ پہ آ کے کھڑا ہو جائے جہاں سے غیر محرم خواتین گزرتی ہیں، بیویوں کی نظر اس پہ پڑتی ہے اور اس کی نظر بیویوں پہ پڑتی ہے۔ اور دوسرا جو ہے جرم وہ تم نے یہ کیا کہ یہ کہا کہ تم میرے شیعہ ہو، یہ دوسرا جھوٹ بولا ہے تم نے۔ جو نظام ہے اس کے اندر انسان جو ہے اس کو اس مرتبہ اسی محرم کے اندر میں نے اسی مسجد کے اندر میں نے 3 لڑکوں کو پکڑا ہے۔ میں نے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں ان کو بولنا نہیں چاہتا آگے، میں ان سے میں کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں نے خان صاحب کو بلکہ فون کیا، میں کہا آپ جائیں، میں چلا گیا تھا یہاں سے باہر، میں نے کہا آپ جائیں اور جا کے دیکھیں اگر ابھی تک ان کو تھپڑ مار کے نکال دے وہاں سے۔ یہ امام امیر المومنین کی سیرت پر عمل کرنا عزیزان، جب تک انسان کا انر سیلف کنونس نہیں ہے نا، انسان نہیں کر سکتا۔ بہرحال میں عرض کروں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج، کہ اگر تو اس کو آئیڈیل سرکمسٹانسز میں لے لیا جائے پھر تو بہت کم لوگ ہیں۔ ایک راستہ ہے جو درمیان سے شریعت نے کھولا ہے، اگر انسان کا رابطہ اللہ کے ساتھ یقین کا برقرار ہو، کمزور ہو چاہے، اور اس کے نتیجے میں کبھی نفس غالب آئے اور کبھی اللہ تعالیٰ کے حضور کا یقین غالب آ جائے، انسان پیچھے ہٹ جائے حرام سے، یہ جو کیفیت ہے اس کے اندر امیر المومنین نے ایک علامت بتائی ہے۔ فرماتے ہیں ندامت دلیل توبہ ہے، کہ اگر انسان جو ہے کبھی نگاہوں سے غلطی ہو جائے، زبان سے غلطی ہو جائے، لین دین کے معاملات میں غلطی ہو جائے، اور انسان کو احساس ندامت ہو اس مسئلے پر کہ میں نے غلطی کر دی ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو، اور اس کے بعد وہ اصلاح کرنے کی کوشش کرے جتنی اس کے پاس، کیونکہ یہ ندامت جو ہے یہ دلیل ہے کہ انسان کا رابطہ پیچھے ہے، بے شک کمزور ہے، لیکن ندامت اس چیز کی دلیل ہے کہ رابطہ ابھی کٹ نہیں کیا، ختم نہیں، کیونکہ اگر رابطہ کٹ گیا تو پھر سمجھ لیجئے کہ قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، یہ بیچارہ مر گیا ہے۔ مادی بدن زندہ ہوتا ہے لیکن روحانی موت ہو جاتی ہے اگر ایک انسان مال حرام کھائے اور ندامت بھی محسوس نہ کرے۔ اور یاد رکھیں مال حرام جو ہے یہ زیادہ دیر انسان کو نہیں رہنے دیتا، پھر اگر انسان فوری طور پہ توبہ نہ کرے یعنی جلدی، تو پھر کچھ عرصے کے بعد ہی مال حرام انسان کو روحانی طور پہ انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اگر انسان جو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر اس کو بے شک کمزور ہو لیکن احساس ندامت ہو اور وہ اپنی صلاحیت کے مطابق کوشش کرے اس چیز کی کہ اصلاح کرے، تو یہ چیز جو ہے یہ دلیل توبہ ہے، وہ اپنے طرز عمل پہ نادم ہے۔ یہ ندامت دلیل ہے
کہ اس کا رابطہ پیچھے ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ایک دن جا کے اس کا حساب دینا ہے، اور وہ اپنے طرز عمل پہ اگرچہ کہ نفس غالب ہے۔ تو ایک آدمی نے حضرت سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو توبہ ہے، یہ اگر انسان جو ہے زندگی کا جو یعنی کتنا عرصہ باقی رہے، اگر 1 سال یعنی پہلے انسان توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا؟ حضرت نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ اس نے کہا اگر 1 مہینہ باقی رہے زندگی کا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا؟ حضرت نے فرمایا قبول کرے گا۔ حتیٰ کہ 1 دن 1 گھنٹہ، حضرت جب اس نے کہا تو حضرت فرمایا کہ اگر انسان کو خبر نہ ہو، یعنی اس پہ توبہ کا دروازہ بند نہ کر دیا گیا ہو، روح جو ہے کھینچ کے یہاں حلق تک آ جائے، کیونکہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کام پاؤں سے، نارمل سرکمسٹانسز کے اندر روح ادھر سے باہر نکلنی شروع ہوتی ہے۔ حضرت فرمایا کھینچ کے حلق تک آ جائے انسان، اگر اس وقت بھی توبہ کرے اللہ تعالیٰ پھر بھی قبول کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین۔ پھر اگر ایک انسان سے 1 لمحہ غلطی ہوئی، اس نے پھر توبہ کی، پھر اگلے ہی 5 منٹ کے بعد پھر غلطی ہو گئی، پھر توبہ کرے، اللہ تعالیٰ توبہ کو دوست رکھتا ہے، وہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جہاں تک غلطی کا مسئلہ ہے نا میرے عزیزان، یہ سوائے ان لوگوں کے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کا صرف ایک کمپیریٹیو انالیسس ہے، بس کوئی کم کرتا ہے غلطیاں، کوئی زیادہ کرتا ہے، باقی جو چیز ہے اس کے بارے میں یہ آپ نہیں کہہ سکتے اس چیز کے بارے میں کہ جناب یہ لوگ جو ہیں جو توابین ہیں، جو اپنے طرز عمل پر نادم ہو جائیں اور اس کے بعد اللہ سے توبہ کرنا، یعنی توبہ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے طلب مغفرت کرنا، کہ اپنے طرز عمل پر نادم ہونا اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا کہ میرے مالک میری غلطی کو بخش دے۔ ایک ہوتا ہے توبہ کرنا، توبہ سے مراد ہے کہ دوبارہ اصل راستے کی طرف پلٹنا۔ اگر تو یہ ماڈیول ہے، چاہے وہ انسان کے پاس کمزور ایمان ہے یا طاقتور ایمان ہے، جو بھی کیفیت ہے وہ ایک دیگر بحث ہے، تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ بھی جو ان لوگوں میں یعنی اپنی ذات میں جن کا غلبہ دین کی یہ جو جماعت ہے، حزب اللہ جماعت کا حصہ ہوتے ہیں۔ یہ ایک گروہ وہ ہے جو ان کو قرآن کریم ظالمین کہتا ہے۔ ظالم وہ انسان ہوتا ہے، دیکھیے توابین بھی جو تائب ہے وہ بھی غلطی کرتا ہے، نفس ایک مرتبہ غالب آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ دن میں انسان نے 100 عمل کیے ہوں، 90 عمل جو ہے نفس غالب آ گیا ہو، 90 عمل کرے اور نفس غالب آ جائے، 100 میں سے 10 عمل صرف ٹھیک کر سکا، لیکن راستہ کھلا ہوا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے، اپنے طرز عمل پر نادم ہو، اور اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتے، یحب التوابین۔ یہ لوگ بھی جو ہیں اچھے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ابھی لوگوں نے دوسرا منظر دیکھا نہیں ہے، چونکہ وہ منظر بھی دیکھا نہیں اس لیے سمجھ نہیں آ رہی۔ دوسرا گروہ ہے جن کا قرآن ذکر کرتا ہے، یہ ظالمین ہے، کہ نفس کی خواہشات کی، اب یاد رکھیں اس میں کلمہ کوئی بحث نہیں ہے کہ میں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، محمد رسول اللہ یا علی ولی اللہ پڑھتا ہوں۔ جو شخص بھی یہ حرکتیں کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا بہرحال۔ ظالمین کون لوگ ہیں؟ ظالم وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو نفس کی خواہشات کے تحت استعمال کرتے ہیں، زبان اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں، روانی سے جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، نگاہیں اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں، حرام مناظر کو دیکھتے ہیں، جلب لذت کرتے ہیں، اور کوئی ندامت محسوس نہیں۔ یہ جوہری فرق ہے۔ توابین ندامت محسوس کرتے ہیں کہ غلطی ہوئی ہے ہم سے، اور لوٹنے کی پلٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظالمین جو ہیں یہ نفس کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، نہ اپنے طرز عمل پر کوئی ندامت محسوس کرتے ہیں،
اور نہ ہی کبھی اللہ کے راستے کی طرف پلٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ان کا پہلا گروہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان کے اندر بھی لیڈران ہیں۔ دوسرا سٹیپ اس کا یہ ہوتا ہے ظالمین کا کہ وہ رات کو دن بھر وومنائزنگ کرتے ہیں، ادھر کیا، مال حرام کمایا، کچھ کیا، جو کچھ بھی کرتے رہے، رات کو جب آرام سے بستر پر لیٹتے ہیں یا ان کو کبھی خلوت میں موقع ملتا ہے تنہائی کا، تو اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں اور اس سے لذت محسوس کرتے ہیں۔ گناہ ان کے لیے سورس آف پلیئر بنتا ہے۔ یہ ان کا دوسرا سٹیپ ہوتا ہے۔ تیسرا مرحلہ ہے لوگوں کے درمیان بیٹھ کے اسے کمال کے طور پہ بیان کرتے ہیں، دیکھیے جی آج میں نے کیسے اگلے کی جیب پہ ڈاکہ ڈالا ہے، کس طرح سے اس کو لوٹا ہے، کس طرح سے آج میں نے وومنائزنگ کی ہے۔ یہ تیسرا سٹیج ہوتا ہے۔ لوگوں کے درمیان اس چیز کو، اسے کہتے ہیں نشر فحشا، ان کو امور کو نشر کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان فخریہ بیان کرتے ہیں۔ یہ تیسرا سٹیپ ان کا، ظالمین کا۔ اور چوتھا ہے خود بھی کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان بیان بھی، اور ہے کہ لوگوں کو شوق دلاتے ہیں، ان کو رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ ان کو قرآن کہتا ہے یہ ائمۃ الضلال ہیں، ضلالت تو گمراہی کے پیشوا ہیں یہ لوگ۔ یہ گروہ ہے یہ ظالمین کا۔ حضرت کا جو مشن ہے وہ غلبہ دین ہے۔ اس کے اندر وہ پہلے دو گروہ جن کا میں نے ذکر کیا وہ لوگ شامل ہیں۔ یہ جو ظالمین ہیں چاہے کوئی بھی کلمہ پڑھتے ہوں، جب کبھی اجتماعی زندگی میں غلبہ دین کی تحریک چلے گی، یہ کبھی نہ ساتھ دیں گے اور بلکہ اس کی مخالفت کریں گے، چونکہ وہ خود ذہنی طور پر کنونس نہیں ہے اس چیز کے لیے بالکل بھی، وہ اس کی مخالفت کریں گے اس چیز کی۔ یہ جو یعنی غلبہ دین والا جو گروہ ہے، چونکہ ان کا رابطہ بہرحال یہ جو توابین ہیں ان کا رابطہ، اور اکثر لوگ یہی ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، وہ لوگ جو ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا سوچنا بھی بند کر دیں، وہ تو میرے عزیزان حضرت جب سمجھا رہے تھے تو مثال دی فرمائے کہ یاقوت سرخ ہیرے کی ایک قسم ہے جو انتہائی نایاب ہے، یعنی ملتی ہی نہیں یا بہت ہی کم ملتی ہے، اور انتہائی قیمتی، یعنی اگر آپ یہ جیسے یہ میں نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، اس سائز کا یاقوت سرخ اگر جینون آپ خریدیں تو اس کی ملینز اینڈ ملینز میں قیمت ہوگی اس کی، اس سائز کے یاقوت اگر صحیح جینون ہو تو اس کی کروڑوں میں اس کی قیمت ہوگی۔ حضرت نے فرمایا، مثال جب دے رہے فرمایا کہ وہ لوگ ہوتے ہیں لیکن بہت کم ملتے ہیں، یاقوت سرخ سے بھی کم ملتے ہیں روئے زمین پر، لیکن ہوتے بڑے باکمال ہیں وہ لوگ، بڑے باکمال لوگ ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کے وجود کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ عذاب نازل نہیں کرتا۔ کل جو میں پاکستان کا ذکر کر رہا تھا نا، یہ اسی قسم کے کوئی لوگ اس سرزمین پہ رہتے ہیں، ورنہ تو پاسبل نہیں۔ میں نے آپ سے کہا شام کا حشر بگاڑ کے رکھ دیا انہوں نے، عراق کا حشر بگاڑ کے رکھ دیا، یمن کا حشر بگاڑ دیا، تو وہ کون سے لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ چیز جو ہے نا یہ سرزمین بچی ہوئی ہے؟ اگرچہ کہ عذاب الہی نے ہمیں پکڑا ہوا، میں پھر عرض کروں، دین فروش علماء اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتے ہیں، ملت فروش حکمران اللہ کا عذاب ہوتے ہیں۔ اور ایک یہ بھی چیز یاد رکھیں کہ ایمان کا جو لازمہ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر طبیعت کا اضطراب اور بے چینی ختم نہیں ہو رہی، مال آ رہا ہے، برکت نہیں ہے اس کے اندر، اضطراب ہے، طبیعت میں بے چینی ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، ذات نہیں، تو سمجھ لیں کہ یہ جو بے چینی اور اضطراب ہے یہ بھی اللہ کا عذاب ہوتا ہے، یہ بھی ایک اللہ کے عذاب کی شکل ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک گروہ ظالمان کا ہے اور انہی کے ساتھ ٹکراؤ ہوگا۔ میں نے اس لیے وضاحت کی کہ یہ توابین بھی اس گروہ کا حصہ ہوتے ہیں، یہ جو حزب اللہ ہی گروہ ہے،
وہ لوگ تو بہت کم ہوتے ہیں بھی الحمدللہ. یعنی پیر فضل حسین شاہ صاحب کے بارے میں میرا اعتقاد ہے کہ وہ انہی لوگوں میں سے تھے. یعنی وہ ایک ایسا مرد بزرگوار گزرا ہے، آپ حضرات نے تو شاید نہ سنا ہو ان کے بارے میں. ادھر سرگودا کے قریب کے رہنے والے تھے. یہ اس مرد بزرگوار کے جو شاگردان ان سے ملنے کا اتفاق ہوا، وہ ایسے آدمی تھے کہ ولایت عرفانی کا واقعتاً ایک پہاڑ تھے. جو آدمی ان کے پاس جا کے بیٹھ گیا اور ان کی صحبت کو برداشت کر لیا، اس کو اللہ تعالیٰ کا ولی بنا دیا انہوں نے. وہ تو خود تو تھے ہی. جو شخص ان کے پاس بیٹھ گیا جا کے اور ان کی صحبت کو برداشت اس نے کر لیا، اس کو بھی اللہ کا ولی بنا دیا. تو اس لیے میرے عزیزان، یہ دو گروہ حضرت چاہتے کیا تھے اس قسم کے انسان، کیونکہ پورا پروجیکٹ ہے انسان سازی کا. یہ لوگ جو ہیں ظالمان جو ہیں، اس میں آپ کو شیعہ بھی ملیں گے، اس میں آپ کو سنی بھی ملیں گے، مسلمان بھی ملیں گے اور غیر مسلم بھی ملیں گے. اب یہ جب غلبہ دین کی باری آئے گی نا، تو یہ جو ظالمان کا گروہ ہی کھڑا ہو جائے گا سامنے آ کے، کیونکہ جنگ اصل میں ان کے ساتھ ہونی ہے. غلبہ دین جو ہے، کل اس پر ہم بات اجتماعی زندگی کے اندر غلبہ دین کے، میں نے انفرادی حیثیت میں آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے اپنی ذات میں دین کو غالب کرے تو اس کا ایک تقاضا ہے قرآن کا، تقویٰ چاہیے. یہی لوگ جو ہیں انہوں نے ہی کونوا مع الصادقین کرنا ہوتا ہے. یہی اس جماعت میں جائیں گے، اور وہ چاہے یہ توابین لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پاس بھی یہ صلاحیت ہوتی ہے لیکن کمزور لیول پہ، لیکن بہرحال ان کا احساس اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتا ہے. اور حضرت نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی توبہ اتنی پسند ہے کہ اگر لوگ گناہ نہ کرتے، آدم کی اولاد میں سے لوگ گناہ نہ کرتے، کوئی بھی توبہ نہ کرتا، تو اللہ تعالیٰ کوئی اور مخلوق پیدا کرتا جو لوگ گناہ کرتے پھر توبہ کرتے، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتا. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی توبہ جو ہے ایسی پسندیدہ چیز. لیکن اس سے یہ مراد بھی نہیں ہے کہ اس سے مراد ہے کہ اب یہ میں آپ کو تشویق دلا رہا ہوں کہ بھی آپ گناہ کریں پہلے اور پھر اس کے بعد توبہ کرنے کی کوشش کی جائے. اس خاتون نے بڑی صحیح بات سمجھائی تھی. جب میں نے آپ کو قصہ نقل کیا تھا چند دن پہلے یہاں پہ کہ شیطان نے ایک آدمی، بعض لوگ ہوتے ہیں عبادت گزار ہوتے ہیں، ہمارے ماحول کے اندر بھی ہیں، پاکستان میں ہیں، بہت ہیں، کیونکہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں نا ان میں ایک تعداد ہوتی ہے عبادت گزار لوگوں کی. جو عابد ہوتا ہے وہ دین شناس نہیں ہوتا، عبادت گزار تو ہوتا ہے. وہ لوگ جو ہیں وہ ابلیس کا انتہائی آسان شکار ہوتے ہیں کیونکہ انہیں دین کی مصلحت کا تو سمجھ نہیں ہوتی. پر خلاصہ ایک قصہ جو ہے ہم یعنی نقل کیا گیا امام علیہ السلام سے کہ وہ ایک عابد تھا بنی اسرائیل کے زمانے میں. وہ یعنی ہر وقت عبادت میں مصروف رہتا تھا. اب عبادت بہرحال اپنے نتائج تو مرتب کرتی، اس میں کلام کوئی نہیں ہے. اس چیز کے لیے بالکل اسی طرح سے ہے کہ ایک جوان آدمی شعوری طور پہ یعنی رننگ کرنا شروع کر دے اور مسلسل کرتا رہے، تو جب وہ مسلسل رننگ کرے گا تو اس کی باڈی پہ اثرات تو مرتب ہوں گے اس کے، یا وہ ایک آرگنائز پروگرام کے تحت کرے. لیکن بہرحال ایکسرسائز آپ پہ، تو ایک آدمی روحانی ایکسرسائز کرنا شروع کر دے تو اس کے انسان کے وجود روحانی پہ اثرات آتے ہیں. وہ یہ نہیں کہ اس پہ اثرات نہیں آئیں گے. وہ شخص جو ہے وہ اس طرح سے ابلیس نے میٹنگ بلائی. اس نے کہا بھی اس کو کیسے گمراہ کیا جائے. سب اپنی اپنی تجویز دو. اس نے اپنے اولیاء کی جو اس کے اسسٹنٹس تھے ان کی میٹنگ بلائی. اگر میں ویسے مزاح نہیں کر رہا، میں صحیح ہے، وہ جو شیطان کے اولیاء ہیں راولپنڈی میں بھی رہتے ہیں، میں یہ جانتا بھی ہوں ان کو، یہ لوگ ہیں، یہ اس کے ایجنٹس ہیں، باقاعدہ طور پہ کام کرتے ہیں. بعض شعوری طور پہ کام کرتے ہیں اور بعض لاشعوری طور پہ. رحمانی تحریک بھی اسی طرح سے چلتی ہے. بعض لوگ ہیں ان سے اللہ اپنے دین کی ترویج کے لیے شعوری طور پہ کام لیتا ہے، اور بعض لوگ ہیں ان سے کام لیا جاتا ہے لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا، لاشعوری طور پہ وہ الہی تحریک کے لیے کام کرتے ہیں. شیطان نے میٹنگ بلائی. اس نے کہا اس کو کیسے گمراہ کریں، یہ ہٹتا نہیں ہے.
تو جو اس کے اسسٹنٹس انہوں نے مختلف مشورے دیے، اس نے کہا کہ نہیں یہ پاسبل نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، مختلف مشورے اس نے ریجیکٹ کر دیے۔ ایک صاحب ان میں سے سامنے آ گیا، اس نے کہا کہ میں گمراہ کروں گا۔ اس نے کہا طریقہ کار کیا ہوگا تمہارا؟ اس نے کہا یہ نمازی ہے، میں اس کو نماز کے ذریعے سے گمراہ کروں گا۔ اس نے کہا شاباش، یہ ہے طریقہ کار، ٹھیک، اس کو نماز کے ذریعے سے مارو۔ خوب پروگرام طے ہو گیا، وہ آ گیا مصلی لے کے۔ اب وہ صاحب جو ہیں وہ شہر سے باہر جا کے کسی جنگل میں یا کسی پہاڑ پر بیٹھے نمازیں پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے بھی جا کے قریب مصلی اپنا بچھا لیا اور نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اب یہ شیطان وہ حضرت انسان، اس نے جناب بغیر بریک کے نمازیں پڑھنی شروع کر دی، یعنی ایک نماز ختم پھر اللہ ہو، پھر شروع کر دے، پھر شروع کر دے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ متوجہ، اس نے کہا یہ کون سا بھائی شخص ہے کہ جو مجھ سے بھی بڑا نمازی ہے؟ تو اب سب سے پہلے اس نے اس کی کنسنٹریشن توڑی، اب وہ اسے متوجہ کیا، اب وہ اپنی نماز چھوڑ کے اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں وقت آپ کا لے رہا ہوں لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کام وہ کیسے کرتا ہے۔ اس نے کہا اس کی کنسنٹریشن توڑو پہلے۔ جب کنسنٹریشن ٹوٹ گئی، اپنی نماز کو چھوڑ کے ادھر متوجہ ہوا، اب اس نے اس کو چاہا کہ اس سے بات کرے، اس نے بات ہی نہیں سنی، پھر نماز اللہ اکبر، پھر نماز پڑھنی شروع کر دی۔ حتیٰ کہ کچھ عرصے کے بعد جب وہ سمجھ گیا کہ اب یہ بالکل میری طرف متوجہ ہو گیا، اس کا کنسنٹریشن ٹوٹ گئی کاملاً، تو اس نے کہا بھی کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ آپ مجھے یعنی سکھائیں، آپ کو یہ جو عبادت کا شوق ہے، یہ خضوع و خشوع ہے، یہ آپ نے کہاں سے حاصل کیا؟ اس نے کہا آپ نہیں کر سکتے، اور پھر نماز پڑھنی شروع کر دی۔ یعنی یہ طریقہ کار ہوتے، میتھڈالوجیز ہیں لوگوں کو جذب کرنے کی۔ الٹیمیٹلی بہرحال اس نے پھر دوبارہ انٹرپٹ کیا، پھر متوجہ ہو کہ ہاں بھی کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا مجھے اب وہ راز بتاؤ کہ تمہارے پاس یہ جو خضوع و خشوع ہے، یہ تمام چیز ہے، یہ تم نے کیسے حاصل کیا؟ کہتا ہے آپ نہیں کر سکتے یہ کام، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اس نے کہا نہیں آپ بتاؤ تو صحیح، میں کوشش کروں گا کہ میں بھی کروں۔ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے یہ خضوع خشوع اس واسطے حاصل ہوا مجھے کہ پہلے میں نے ایک فعل حرام کیا، ایک خاتون کے ساتھ بدفعلی کا انجام دی، تو اس کے نتیجے میں جو ندامت میرے اندر پیدا ہوئی، اس ندامت کی وجہ سے یہ آپ کو یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کمال حاصل کریں تو پہلے آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا۔ اب وہ بیوقوف آدمی تھا، نمازیں پڑھتا تھا، اسے سمجھ ہی نہیں تھی کہ دین کیا بلا ہے۔ اس نے اپنا مصلی لپیٹا، اٹھ کے چل پڑا، اور وہ پہنچ گیا جناب اپنی بستی کے اندر۔ وہاں ایک خاتون تھی جو یہی کام کرتی تھی۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ جب بچانا چاہتا ہے نا تو کہاں سے بچاتا ہے؟ وہ جا کے رات کے ٹائم اس عورت کے دروازے پہ پہنچ گیا، اور جا کے دروازہ کھٹا، وہ خاتون آ گئی۔ اس نے اس کو دیکھتے کہا کہ بھئی تم اور اس دروازے پہ، یہ تم کیسے آ گئے؟ کیونکہ وہ اس کی بھی شہرت تھی کہ انہیں ایک آدمی ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم اس دروازے پہ ہو، تم کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا تمہیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے، بس میں یعنی اپنا کام کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں، پہلے یہ بتاؤ کہ تم آئے کیسے ہو یہاں پہ، تمہیں کس نے بھیج دیا یہاں؟ ہمارا تو راستہ یہ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں آپ چھوڑیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پہلے بتاؤ۔ جب اس نے ساری داستان بتائی تو اس عورت نے اسے اسلام سکھایا پہلے۔ اس نے کہا بے وقوف آدمی، وہ شیطان ہے جس نے تمہیں وہاں سے اٹھایا ہے۔ اس نے کہا تمہیں میں ایک مثال دیتی ہوں کہ ایک لباس ہے جو بالکل نیا ہے، اس لباس کی قدر و قیمت زیادہ ہے، یا ایک لباس ہے اس کو پھاڑ دیا جائے پھر دوبارہ سے اس کو رفع کیا جائے تو پھر اس کی قدر و قیمت زیادہ ہوگی۔ اس نے کہا وہ عبادت جو بغیر گناہ کے کی جاتی ہے، اس عبادت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کتنے گناہگار مل جائیں، جو گناہ کے بعد ندامت کے نتیجے میں عبادت کی جاتی ہے، اس کا وہ مقابلہ کر ہی نہیں سکتی اس عبادت کا جا کے۔ کس بیوقوف نے تمہیں سمجھائی یہ بات؟ یہ اس نے کہا وہ اصل میں شیطان ہے، شیطان ہے وہ،
جس نے تمہیں بہکا دیا ہے، جاؤ واپس جاؤ اسی جگہ پہ، اگر وہ ابھی تک بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ اور نماز پڑھ رہا تو پھر آ جانا بے شک، اور اگر نہیں ہو تو بھاگ گیا ہوگا۔ وہ شخص واپس گیا اور یعنی وہاں پہ جا کر وہ تو شیطان ایک شیطانی فریب تھا، وہ اپنا مصلی لپیٹ وہ بھی چلا گیا ہوا تھا۔ روایت میں ہے کہ اس خاتون کا اسی رات انتقال ہوا، اور اس علاقے میں جو شخص جو بھی نبی تھا اس کی طرف وحی کی گئی کہ جاؤ میری ایک کنیز کا انتقال ہوا ہے، جاؤ جا کے اس کے نماز جنازہ پڑھو۔ جس نے ایک شخص کو حیات دی اس نے ایسا جیسے پوری انسانیت کو زندہ کر دیا۔ تو یہ جو چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مہربان اور کریم پروردگار ہے۔ وہ لوگ جو ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہ بنیں، لیکن وہ لوگ کم ہوتے ہیں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، اللہ تعالیٰ ان کے یعنی، لیکن وہ لوگ کم ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ جو ہیں اس میں یہ توابین ہوتے ہیں، جو گناہ غلطی کا ہو جاتی ہے، غلطی کرتے ہیں پھر اس کی اصلاح کر لیتے ہیں۔ تو کل انشاءاللہ ہم بات کریں گے غلبہ دین کے حوالے سے کہ اجتماعی زندگی کے اندر دین کو غالب کرنا ہے۔ اس مرحلے پر جو پری ریکوزٹ ہے تقویٰ ہے، ورنہ انسان نہیں کر سکتا یہ کام۔ اور اگلے مرحلے میں کیا چیز ہے، اجتماعی زندگی میں غلبہ دین سے مراد کیا چیز ہوتی ہے اور کیسے کیا جاتا ہے، اس پر ہم انشاءاللہ کل بات کریں گے اس چیز کے لیے۔ بس دو جملے مصیبت کے عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ درود پڑھ لیجیے محمد و آل حضرت۔ یہ روایت میں نے سنی کہ جب شام غریباں کربلا میں ہو گئی تو جناب ثانیہ زہرا کے جو مصائب ہیں یہ بہت ہی دردناک ہیں، بہت ہی دردناک مصائب ہیں، اس واسطے کہ سید الشہداء امام بھی تھے اور پھر مرد تھے۔ آپ کبھی بی بی کی جو کیفیت ہے دربار یزید میں، جو کچھ اس نے باتیں کی اور اس کے نتیجے میں بی بی کے جو رد عمل تھا، وہ انسان پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، سننا بھی برداشت نہیں کرتا۔ اس واسطے کہ جب کبھی ائمہ سے پوچھا کہ سب سے بڑی مصیبت آپ پہ کہاں آئی، تو ایک انہوں نے کہا شام، دربار شام۔ دربار شام نے ہمیں رلا کے رکھ دیا۔ روایت میں ہے کہ جب شام غریباں ہوئی اور بہرحال یعنی پانی لایا گیا تو میری آقازادی نے سب کو، بچوں کو بھی سب کو پانی پلایا، لیکن خود پانی نہیں پیتی تھی۔ پانی پینے سے ان سے کہا گیا، انہوں نے وہ انکار کرتے، میں پانی نہیں پینا چاہتی، اور عذر یہ تھا ان کا کہ میرا بھائی حسین دنیا سے پیاسا چلا گیا، میں کیسے پانی پیوں۔ تو روایت میں ہے کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام کو خبر ملی، حضرت اپنے مقام سے اٹھے اور اپنی پھوپھی کی خدمت میں آئے اور فرمانے لگے کہ پھوپھی ہم آپ پانی پی لیجئے۔ تو انہوں نے، بی بی نے پھر وہی جواب دیا کہ زین العابدین زینب کیسے پانی پیے، میرا بھائی دنیا سے پیاسا چلا گیا۔ تو روایت میں ہے کہ جب امام علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ کسی طور پر بھی پانی پینے کے لیے تیار نہیں، تو فرمانے لگے پھوپھی اماں اگر آپ نہیں پانی پینا چاہتی تو پھر میری ان انگلیوں کے درمیان دیکھیں۔ بی بی نے کیا منظر دیکھا کہ حوض کوثر کا مقام ہے اور رسول اسلام بھی موجود ہیں، امیر المومنین بھی موجود ہیں، امام حسن علیہ السلام، اور بی بی فاطمہ الزہرا اپنے فرزند سے بار بار کہتی ہیں کہ بیٹا حسین تو نے بڑی تکلیف اٹھائی، تو پانی پی لے، اور وہ بار بار یہ جواب کہتے ہیں کہ مادر گرامی حسین کیسے پانی پیے، کربلا میں میری ہمشیر پیاسی ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگارا ہمارے اس حقیر کاوش کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما۔ قلب نازنین مولا صاحب الزمان علیہ السلام کو ہماری جانب سے خوشنود فرما۔
ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے آوان و انصار میں سے قرار دے۔ پروردگارا ہم سب کو اپنے مولا کے قدموں میں شہادت نصیب فرما۔